السلام علیکم، میں ہوں عبیرہ احمد اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارے پروگرام ستاروں سے آگے کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج ہماری مہمان بنی ہیں رابعہ خان برقی، جو اس وقت ہمارے کالج ایسٹرون میں فرسٹ ایئر فیڈرل میں پری میڈیکل کی طالب علم ہیں اور بہت ہی شاندار نمبروں کے ساتھ اپنے میٹریکولیشن کو کلیئر کر چکی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رابعہ، آپ کے میٹرک میں نمبر کتنے تھے اور کیا پرسنٹیج بن رہی تھی؟ میرے الحمدللہ میٹرک میں 1092 مارکس تھے اور 99.27% تھی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست مارکس تھے۔ کوئی بورڈ میں پوزیشن بن رہی تھی؟ تھینک یو سو مچ۔ جی میری بورڈ میں 6 پوزیشن تھی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کون سے اسکول سے اپنا میٹریکولیشن کلیئر کیا؟ میں نے حمزہ آرمی پبلک اسکول سے اپنا میٹریکولیشن کلیئر کیا۔ آپ کے اسکول کا کتنا رول تھا آپ کے اتنے شاندار نمبروں میں؟ میرے اسکول کا کافی حد تک رول تھا میرے اتنے اچھے نمبر آنے میں، لیکن آئی وانٹ سے کہ سارا کریڈٹ اسکول کو ہی جاتا ہے، کیونکہ اسکول میں جو ٹیچرس تھیں ان کی دعائیں بھی تھیں، ان کی محنت بھی تھی، صرف میری محنت نہیں تھی، اور ساتھ میں پیرنٹس کی بھی دعائیں تھیں۔ اور آئی ووڈ نیور سے کہ آپ صرف ہارڈ ورک کے اوپر یقین رکھو کہ آپ کا ہارڈ ورک ہو گیا ہے تو ہاں ٹھیک ہے آپ کے نمبر اچھے آئیں گے۔ آپ کو ہمیشہ اپنا فیتھ اللہ پہ رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے اوپر یقین ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی پیرنٹس کی دعائیں ہیں، تو آپ ہارڈ ورک کریں، اللہ پہ یقین رکھیں اور اپنے پیرنٹس اور ٹیچرس دونوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں اور ان کی بات پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کے نمبر بہت اچھے آئیں گے۔ آپ کو کوئی ایکسٹرنل کوچنگ یا کچھ لینے کی ضرورت پڑی میٹرک میں؟ جی مجھے میٹرک میں ایز سچ ضرورت تو نہیں تھی، لیکن جسٹ ٹو بیٹر اسیس مائی سیلف تو میں نے ٹورشیا کی RNT سیشن ٹورشیا کا جوائن کیا تھا، کیونکہ اس میں کافی میری فرینڈس تھیں جو ٹورشیا کے RNT سیشن کو جوائن کر رہی تھیں، اور ٹورشیا کا کافی ہم نے سنا ہوا تھا کہ ان کے ٹیسٹ سیشن جو ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس میں کافی آپ ویل پریپیئرڈ ہو جاتے ہو، ڈفرینٹ کائنڈ آف MCQs ہوتے ہیں اس کے اندر، اور ان کا ایگزیکٹ جو ٹیسٹ کا پیٹرن ہوتا ہے وہ بورڈ کے پیٹرن کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ تو آئی ڈڈ جوائن دا RNT سیشن اور اٹ ہیلپ می الاٹ میرے MCQs وغیرہ کو بیٹر کرنے میں، اور کافی زیادہ چیزوں میں اس نے میری ہیلپ کی، تو آئی ڈڈ جوائن دا RNT سیشن۔ ایسٹرون کے بارے میں آپ کو کہاں سے پتہ چلا اور آپ نے ایسٹرون کو ہی کیوں چوز کیا؟ مجھے ایسٹرون کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا تھا، لیکن شروع میں انیشلی آئی ڈڈنٹ کنسیڈر اٹ۔ بعد میں آئی ٹاک ٹو اے فرینڈ اینڈ شی کائنڈ آف کنونس می اے لٹل۔ اس کے بعد میں نے ایسٹرون کو خود وزٹ کیا اپنے فادر کے ساتھ، اور اس وقت میں اس مائنڈ کے ساتھ نہیں گئی تھی کہ اچھا میں اس کو جوائن کروں گی اور سم تھنگ، بیکاز میں حمزہ آرمی پبلک اسکول میں پڑھتی تھی اور اس کا بیک گراؤنڈ اور سب کچھ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ دین ایسٹرون۔ لیکن جب میں وہاں گئی اور وہاں پہ میں نے سر عمران سے بات کی جو ہمیں 9th 10th میں RNT میں پاک اسٹڈیز پڑھاتے تھے، ہی واز ریئلی نائس، ہی اسٹل ٹاکس ٹو می اور اسٹل موٹیویٹس می۔ انہوں نے مجھے کافی اچھے سے پورا ایسٹرون کا سیٹ اپ کا بتایا، اور انہوں نے بتایا مجھے کہ یہاں پہ آلموسٹ سارے اکیڈمی کے ہی ٹیچرز ہیں، اور اگر میں ایسٹرون آؤں گی تو مجھے اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو مجھے 2 جگہ کا بورڈ نہیں اٹھانا پڑے گا کہ میں اکیڈمی بھی جاؤں اور کالج کا بھی ساتھ ساتھ کلیئر کروں۔ تو انہوں نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا، اور جب میں گھر واپس آئی ایسٹرون کالج کے وزٹ کے بعد تو میں کافی موٹیویٹڈ تھی، اینڈ آئی نیو کہ آئی جسٹ ہیڈ ٹو جوائن دس۔ تو جو آپ کو یقین دہانی سر عمران نے کروائی تھی کہ آپ کو کوچنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو کیا آپ کو واقعی ہی کوچنگ کی ضرورت نہیں پڑی یا آپ نے اکیڈمی جوائن کی پھر؟ ضرورت تو نہیں تھی، کیونکہ ٹیچرس آر ویری نائس، اور ٹیچنگ اسٹاف میں مجھے کوئی کمپلین نہیں ہے، کیونکہ ٹیچنگ اسٹاف بہت اچھا ہے، ان کی ٹیچنگ میتھڈالوجی بھی بہت اچھی ہے، ٹیسٹ وغیرہ بھی سارے بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ بہت ویل پریپیئرڈ ہو جاتے ہو۔ لیکن جس وجہ سے میں نے اکیڈمی جوائن کی وہ یہ تھا کہ ہم لوگ جب کالج ہمارا اسٹارٹ ہونا تھا تو اس وقت کرونا پینڈیمک چل رہا تھا، اور اس وقت کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کلاسز کیسے ہوں گی، کیونکہ اسکول وغیرہ سب کچھ بنتے ہمیں پروموٹ کر دیا گیا تھا فرسٹ ایئر میں۔ تو اس وقت اتنا آپ کو اسٹریس ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اگر آپ نے میڈیکل چوز کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں ورنہ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ تو شروع میں بہت زیادہ اسٹریس تھا، کیونکہ آن لائن کلاسز ہو رہی تھی اور سب کچھ، تو آئی تھاٹ کہ اگر پیپرز مارچ میں ہی ہوں گے اور فل سلیبس ہوگا، آن لائن کلاسز بھی ہوں گی، تو آئی شوڈ جوائن اکیڈمی، لیکن وہ میرے اپنے سیٹسفیکشن کے لیے تھا۔ بعد میں جب آئی جوائن ایسٹرون تو آئی فگرڈ اٹ آؤٹ کہ اکیڈمی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آلموسٹ سارے ٹیچرز وہی والے تھے، اور جو ٹیچنگ اسٹاف تھا وہ بھی بہت اچھا تھا، تو آئی ایم سیٹسفائڈ۔ فرسٹ ایئر از آلموسٹ اوور، اب
کچھ عرصے میں پیپر ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, تو RNT سیشن سے آپ گزر چکی ہیں, تو آپ نے RNT سیشن کو کتنا افیکٹو پایا؟ RNT سیشن شروع میں ہم لوگ کی فزیکل کلاسز تھیں, اینڈ فزیکل اور آن لائن کلاسز کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے, لیکن اسٹل ایسٹرون نے کافی حد تک ہم لوگ کو آن لائن کلاسز میں بھی اتنا اچھا انوائرمنٹ دیا, اتنا اچھا اتنے طریقے سے انہوں نے سلائڈس وغیرہ شیئر کی اور میڈ شور کے اسٹوڈنٹ کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہے اور ان کے کانسیپٹس کلیئر ہیں. تو جو شروع میں فزیکل پارٹ تھا آف RNT سیشن وہ تو کافی اچھا گزرا, اور اس میں ورک شیٹس وغیرہ ہم نے سالو کی اور سب کچھ. تو ورک شیٹس سالو کر کے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی کتنی پریپریشن ہوئی ہوئی اور آپ کو کتنی پریپریشن کی اور ضرورت ہے. اس میں ٹیچرز نے کافی اچھے MCQs بنائے ہوئے تھے, اور ناٹ اونلی سائنسز سبجیکٹس, ایون جو آپ کے آرٹ سبجیکٹس تھے اس کو بھی پیرالل لے کے جایا جاتا ہے, آپ کو اسی طرح پریپریشن کرائی جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ نے اینڈ پہ مارکس لینے تو یو کین ناٹ جسٹ فوکس آن سائنسز سبجیکٹس, آپ کو آرٹس کو ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے. تو دا ورک شیٹس ویر ویری گڈ, اور جو ٹیسٹ مٹیریل تھا وہ بھی بہت اچھا تھا. ایون آن لائن کلاسز میں ہم لوگ کو آن لائن ٹیسٹ سینڈ ہو جاتے تھے, اور وہ ہم لوگ کالج سینڈ کرتے ہیں, ٹیچرس چیک کرتے ہیں, تو ایوری تھنگ از آئی تھنک ریئلی گڈ. واٹ ڈیڈ یو فائنڈ دا بیسٹ ان ایسٹرون؟ ایسٹرون میں سب سے بیسٹ چیز یہی ہے کہ اس کا ٹیچنگ اسٹاف بہت اچھا ہے, بہت زیادہ کوآپریٹیو ہے, سارے ٹیچرس بہت اچھے ہیں, بہت محنتی ہیں, وہ اپنے اسٹوڈنٹس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور وہ میک شور کرتے ہیں کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ لائک سے لائک اور ویک سے ویک بچہ جو ہے وہ ساتھ چلیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ صرف جو ٹاپرز ہیں ان پہ فوکس کریں اور باقیوں کو چھوڑ دیں کہ بس ٹاپرز ہمارے پوزیشن بنائیں گے اور سم تھنگ. وہ میک شور کرتے ہیں کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ ساتھ ہو کے چلے. تو آئی ریئلی لائک دا ٹیچنگ اسٹاف, بہت کوآپریٹیو ہے, اسپیشلی دا پرنسپل. وہ خود میک شور کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم کسی بھی ٹائم ان کے پاس جا سکتے ہیں. یہ نہیں فیل ہوتا کہ بہت زیادہ ایج گیپ ہے یا وہ ہمارے ٹیچر تو ہم ڈریں ان سے یا کچھ نہ کہیں. وہ بہت فرینڈلی ہیں, ہی از ریئلی نائس, ہی از ویری کوآپریٹیو, اور باقی سارے ٹیچرس بھی ایسے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ان کا ٹیسٹ کنڈکشن میتھڈالوجی ہے وہ اٹس ایکسلنٹ, آئی ایم سیٹسفائڈ ود اٹ. تو دیز ٹو تھنگز آئی تھنک آر دا بیسٹ اباؤٹ ایسٹرون. کیا آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو کوئی ٹپ دینا چاہیں گی فار دیئر ایگزامس؟ میں میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو یہی ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ وہ ہارڈ ورک کریں. ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ اس کو اویل کریں. ڈس اپوائنٹ نہ ہو, کیونکہ اگر آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم ویل. یو آر الاؤڈ ٹو ٹیک اے بریک, یو آر الاؤڈ ٹو بریتھ, یو آر الاؤڈ ٹو ٹیک اے مومنٹ ٹو یور سیلف. لیکن ایک چیز آپ نے نہیں کرنی, دیٹ از کہ آپ نے کبھی گیو اپ نہیں کرنا, بیکاز ونس یو گیو اپ دین اٹس اوور. آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہو. آئی گیٹ اٹ, سم ٹائمز اٹ گیٹس ویری ہارڈ, آپ سچویشن گیٹس آؤٹ آف کنٹرول, آپ اینکشیس ہو جاتے ہو, انڈر اسٹریس آ جاتے ہو, آپ کو لگتا ہے کہ یو آر گونا فیل اینڈ یو آر ناٹ گونا پرفارم ویل. آپ جب دیکھتے ہو کہ اور اتنا اچھا کر رہے ہیں اور میں نہیں کر پا رہا کسی وجہ سے, تو آپ ظاہر ہے آپ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہو. بٹ ابھی بھی بلیو می یو ہیو اے لاٹ آف ٹائم. اگر آپ نے پورا سال بھی کچھ نہیں کیا تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہو. جسٹ ڈونٹ گیو اپ اینڈ ہیو فیتھ ان اللہ. کیا آپ ایسٹرون کو ریکمینڈ کریں گی ٹو دا اسٹوڈنٹس ہو آر ناؤ گیونگ میٹریکولیشن, اور کیوں؟ میں ایسٹرون انہیں اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کروں گی جو آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور دے آر ولنگ ٹو سیکریفائز دیئر ٹائم, دے آر ولنگ ٹو سیکریفائز دا فن, دے آر ولنگ ٹو سیکریفائز. یہ جو 2 سال ہوتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ کالج کے بہت مزہ ہوگا اور یہ اور وہ, تو اگر دے آر ولنگ ٹو سیکریفائز آل آف دیٹ, دے آر ڈیٹرمنڈ فار دیئر فیوچر, تو ڈیفینیٹلی جوائن ایسٹرون. اگر آپ اس موڈ سے ایسٹرون جوائن کر رہے ہیں کہ اچھا ہلا گلا ہوگا اور کالج لائف بہت انجوائے کریں گے سب کچھ, تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ ایسا نہ کریں, کیونکہ یہاں پہ جو آپ کو انوائرمنٹ پرووائڈ ہوگا وہ بہت ایسا انوائرمنٹ ہے جو آپ کو نورش کرتا ہے, آپ کی جو آلریڈی کیپیبلٹیز ہیں, ایبلٹیز ہیں, اس کو اور زیادہ انہینس کرتا ہے. تو اف یو آر ڈیٹرمنڈ, اف یو آر کنسرنڈ سنسیئر ود یور فیوچر, تو آپ ڈیفینیٹلی جوائن کریں. تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے شو پر آئیں. دا پلیزر از آل مائن. جی تو ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ رابعہ خان برقی. امید کرتے ہیں آپ کو ان کی باتیں سن کر بہت اچھا لگا ہوگا اور بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.